السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وقال علیہ السلام حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھیں گے ذات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ انسان اپنے علم میں ناقص ہے، ہم اپنے علم میں ناقص ہیں، ہمارا سننا ناقص، اللہ تعالیٰ کا سننا کامل۔ ہم ایک کی سن سکتے ہیں، دو کی سن سکیں گے، اگر 10 بولے نا کٹھے کسی کی بھی نہیں سن سکتا بندہ۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے اولین تمہارے آخرین انسان اور جن، جتنے مر گئے وہ جتنے آئیں گے وہ، قاموا فی صعید واحد، تم سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فاسألونی، پھر سارے مجھ سے مانگو۔ پشتو والا پٹھان پشتو میں، بلوچستان والا بلوچی میں، سندھ والا سندھی میں، پنجاب والا پنجابی میں، بہاولپور والا سرائکی میں، فرانس والا فرینچ میں، اور افریقہ والا ہausa میں، اور سہیلی میں، اور تھائی میں، اور ملائی میں، اور جتنی زبانیں دنیا میں، جیسے دنیا میں کچھ راؤنڈ اباؤٹ 4000 کے قریب زبانیں بولے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں 19 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر بندہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگے جو اپنی حاجت ہے، ہر بندے کی حاجت ڈیفرنٹ، مختلف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک عجیز ایک شور اٹھے گا، اربوں کھربوں انسان کٹھے جو بولیں گے، اللہ فرماتے ہیں تمہارا مل جل کے جو آواز عجیب اٹھے گی نا، یہ مجھے خلط ملط نہیں کر سکتی۔ میں ہر کسی کی آواز کو سنتا ہوں اور اس کی جواب پر اس کو لبیک کہوں گا، اور اس کی جو مانگ رہا اس کو عطا کر دوں، سب کو عطا کر دوں۔ ما نقص مما عندی، میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی، الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جیسے سمندر میں سوئی کو ڈالیں اور اس کے نکے کے ساتھ جو پانی لگے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سمندر میں کہتا ہوں گلاس پانی کا لو، اس میں سے 1000 دفعہ سوئی کو نکالو، 1000 دفعہ، گلاس کی سطح کو بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے سمندر میں تو اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع، اللہ کا ملک کامل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل، اللہ تعالیٰ کا سننا کامل، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کامل۔ ہمارے علوم ناقص ہیں۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ انسان سمجھتے ہیں ہم بڑی ترقی کر لے جی، بڑی ترقی کر لیا۔ دیکھو دنیا میں مثلا فوڈ سائنس والوں کو ہی دیکھ لیں، فوڈ سائنس ایک ہے، یہودی عیسائی فوڈ سائنس والا ہے، ایک مسلمان فوڈ سائنس کا ایک ڈاکٹر ہے، ایک محقق ہے، ایک اسکالر ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھی دنیا کتے اور سور کھائے جا رہی ہے، حرام حلال کو اگر چھوڑو نا، حرام ہے یا حلال اس کو چھوڑ کے ویسے اگر پوچھو کیا یہ سور کا گوشت فٹ فار ہیومن ہیلتھ یا ناٹ فٹ فار ہیومن ہیلتھ، وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچے یہ جتنے یہودی عیسائی ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں بڑے سکالر ہیں، وہ جاہل ہیں، گدھے ہیں، وہ تو خود پتہ ہی نہیں انہیں، وہ جو کھا رہا جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ فرمایا، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، کتے کا گوشت، سور کا گوشت، مردار اور خون اللہ نے حرام کیے ہیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں بڑے آئیڈیل لوگ ہیں جی، بڑے آئیڈیل ہیں، اور اللہ نے ہمیں رول اینڈ ریگولیشن قیامت تک کے لیے دے دیں گے۔ تو معلوم ہے ہمارا علم دنیا میں بھی ناقص، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ ہو گیا۔
اسی طرح آئی ٹی ہے، اسی طرح ٹیکنالوجی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا چلتے جائیں۔ تو معلوم ہوا ہمارا علم نہ اللہ نے اپنے علم میں سے ہمیں علم دیا ہے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن، وی ہیو ہائر ایجوکیشن۔ اس کا مطلب ہے ہائر ایجوکیشن تو ہوگی ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور کمپیوٹر اور مینجمنٹ اور انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ، اور لوئر ایجوکیشن کیا بن جائے گی؟ وہ قرآن اور حدیث بنتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، جب ہمارے رسول وحی والا علم لے کر آتے تھے، ان یہودیوں عیسائیوں کی ایک عادت تھی، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ اپنے علوم پر فخر کرتے تھے، ہمارے پاس یہ علم ہے، ہمارے پاس یہ علم ہے، ہمارے پاس یہ وحی والا علم کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اپنے علوم پہ اکڑتے تھے۔ آج ہم بھی کہتے گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، آئی ٹی کی دنیا، کمپیوٹر کی دنیا، تو اس کا مطلب ہے قرآن کو نکال دیں۔ ایسے آئی ٹی کی دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ اگر مسلمان کے بھی ذہن میں یہی ہے کہ وہی والا علم ادنا ہے اور ہمارے لیے نامکمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی سمجھ رہا تو یاد رکھے سب سے بڑے گھاٹے میں جا رہا ہے یہ آدمی۔ اللہ نے یہودیوں کا بیان کیا، یہودی اپنے علوم پہ فخر کرتے تھے اور وہی والے علم کو ہلکا جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم یوں سمجھے اندھے ہیں، نابینا ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، انبیاء آنکھوں والے ہوتے ہیں، بینا ہوتے ہیں۔ اچھا جب ہوئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا الا ان الخمر قد حرمت، لوگو سنو شراب حرام ہو گئی ہے۔ شراب جو حرام، یہ اس معاشرے میں جو پی رہے تھے، یکدم اللہ نے حکم نہیں دیا کہ یک شراب، اس کے سٹیپ بائی سٹیپ پہلا حکم آیا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، انہیں کہیں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، خیال کرو بچوں اس سے۔ دوسری وحی نازل ہوئی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، جب نماز کا ٹائم آئے نا اس وقت شراب نہ پیا کرو۔ جب نماز ایک ٹائم کے لیے منع کیا گیا، پہلے حکم میں بتایا گیا نقصان بھی ہے، خیال کرو نفع نقصان بھی ہے۔ دوسرا حکم ہے جب نماز کے لیے آؤ اس وقت نہ پیو، آگے پیچھے پی سکتے ہیں، یہ دوسرا حکم تھا۔ تیسرا جب حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، سنو شراب، جوا، بت سب گندی اور پلید چیزیں ہیں، فاجتنبوا، اسے بچ جاؤ۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا، کہتے ہیں کہ وہ جو پی رہا تھا اس نے کلی کر دیا، بخاری کی حدیث ہے، جس کے منہ میں تھی اس نے کہا وہ حرام ہوگی بس، اور جو جس کے پاس مٹکے میں تھی، گھڑے میں تھی، مشک میں تھی، فرمایا ایسے مدینہ منورہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، یعنی حرام ہوگی حرام ہوگی۔ یہ ہے ایمان، جو اللہ نے حکم دیا وہ حق ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ حق ہے۔ لاجک ہم تلاش کرتے ہیں، لاجک پہلی بات یہ ہے کہ لاجک تلاش ہر بندہ کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں بنایا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، یہ وہ زمانہ جب مسلمان عروج پر تھے، آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا اوزون آ رہی، سورج سے نکلنے والی اپنے الٹرا وائلٹ ریزز آتی ہیں، پھر درمیان میں اوزون ہے، پھر وہ جو ہے زہریلی گیسیں رک جاتی ہیں، علم نہیں تھا اس کا، بعد میں پتہ چل گیا۔ لیکن کامیابی اور ناکامی سے کوئی اس کا تعلق نہیں، تمہیں اوزون کا پتہ چل گیا، الٹرا وائلٹ کا علم اگر ہو گیا ہے، لیکن قرآن کا علم نہیں ہے، یاد رکھیں، جو وہ علم جس سے انسان بنتا ہے، جس سے معاشرہ موریلٹیز سے مزین ہوتا ہے، جس سے معاشرہ دنیا کے معاشروں میں اونچا جا رہا ہوتا ہے، وہ معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے ہیں۔ عدی بن حاتم تائی کا بیٹا جب مکہ فتح ہوا بھاگ گیا، مسلمان نہیں ہوا، تو بلایا گیا آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم اخلاق والے، بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ جب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ عدی مسلمان ہو جاؤ، عدی مسلمان ہو جاؤ، عدی مسلمان ہو جاؤ۔ اے محمد میں ایک دین پر چل رہا ہوں، میرا اپنا ایک دین ہے عیسائیت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے دین کو تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، تم یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیانی قبیلہ رقوسیہ سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تم اپنے قبیلے کا مال غنیمت چوتھائی حصہ کھا جاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے تو کھانا؟ میں نے کہا اللہ اکبر۔
اور اے عدی سنو، تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ بھی مجھے پتہ ہے، تم اس لیے نہیں ہو رہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے والے غریب اور کمزور لوگ ہیں، غریب اور گرے پڑے لوگ ہیں، ایک چیز۔ اور دوسرا، مکہ والوں نے انہیں نکال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا عدی سنو، کسریٰ کے خزانے نہ لٹائے جائیں گے، کسریٰ کے خزانے یہاں آئیں گے، سارا کسریٰ کی حکومت ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اس نے فوراً پوچھا کسریٰ بن ہرمز، وہ جو اصل کسریٰ ہے نا ایران والا، وہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز۔ پھر فرمایا ایک عورت چلے گی، یمن سے چلے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اسے اللہ کے خوف کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، امن سے آئے گی، یمن سے آ کے طواف کرے گی، عمرہ کرے گی اور واپس چلے جائے گی، اللہ اتنا امن قائم کر دیں گے۔ اور عدی فرماتے ہیں یہ ہم نے پھر دیکھا، کسریٰ کے خزانے آئے، اتنا امن آیا کہ ایک خاتون آئی تھی یمن سے، ہم نے پوچھا کیسا پایا؟ انہوں نے کہا لگتا تھا میں اپنے گھر کے اندر پھر رہی ہوں، ایسا امن، کوئی میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں، کوئی بد نظری والا نہیں ہے۔ یہ ساری معاشرے کی جو ترقی ہوتی ہے نا، معاشرے دنیا کے معاشروں میں، مثالی معاشروں سے جب ہمارے اندر یہ بات ہوگی کہ میرے پاس جو دین ہے، میرے پاس جو اللہ نے احکام بھیجے ہیں، یہ دنیا میں سب سے بہتر یہی دین ہے، سب سے کامیابی والا دین ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ معاف فرمائے، آج بہاولپور میں رات کے 10 بجے بغداد کیمپس کے گیٹ سے لے کے نا اپنا یہ جو بغداد پولیس چوکی ہے وہاں تک نا کسی لڑکی کو نا رات کو علیحدہ چلا کے دیکھ لے، اب بھی خیر و عافیت سے نہیں پہنچ سکتی وہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے اتنا امن، تو امن، خیریں، خوشیاں، برکتیں، کامیابیاں، راحتیں جو ہم چاہتے ہیں سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مبارک زندگی کو اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ابو جہل کتنا دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اکرمہ اس کا بیٹا، یہ بھی بھاگ گیا تھا، اس کی بیوی کا نام ہے ام حکیم، یہ کہتے ہیں میں بلانے کے لیے گئی، میں نے کہا آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ اکرمہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہونے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا اور اتنا تیزی سے اٹھے کہ آپ کی چادر مبارک کندھے پر جو تھی وہ گر گئی، اور آپ نے گلے لگایا اور صحابہ سے کہا کہ ابو جہل کو گالی نہ دینا، اکرمہ آ رہا ہے، ابو جہل کو گالی نہ دینا، کیونکہ جب کسی مرے ہوئے کو گالی دی جاتی ہے تو اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا بیٹا ہے اکرمہ، ابو جہل کو گالی نہ دینا۔ وہ دین لے کر آئے جو محبتوں والا ہے، جو پوچھا گیا، آپ نے پوچھا ایو الاسلام اوثق، بتاؤ اسلام کی مضبوط ترین رسی کون سی ہے؟ یا رسول اللہ جہاد، یا رسول اللہ نماز، یا رسول اللہ حج۔ آپ فرماتے حسن حسنۃ وما ہی بہا، یہ ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھنا، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ وہ نہیں جو میں پوچھنا چاہتا۔ اخبرنا یا رسول اللہ، آپ ہی ارشاد فرمائیں، آپ الا خبردار، ان اوثق اور الاسلام، اسلام کی مضبوط ترین رسی الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، مل جل کر رہنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کے شہر میں لکھوا دیا سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کس کو ابلیس کہہ رہے ہیں ہم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل کے بیٹے کو گلے لگا رہے، مشرک کو، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے، پوری زندگی مخالفت کرنے والے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائیں، یاد رکھیں، مکمل لائف ہے، مکمل زندگی ہے، اس میں عبادات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات، معاملہ۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل آیا، پہلے بدیل آیا، پھر سہیل آیا، عروہ بن مسعود آئے، انہوں نے کہا کہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا نہیں لکھنے دیں گے، آپ نے مان لیا نہیں لکھتے، شرط قبول کر بسم کا اللہم، لکھیں جی من محمد الرسول اللہ، سہیل نے کہا نہیں لکھنے دیں گے، لیکن محمد بن عبداللہ، آپ نے کہا علی مٹا دو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاتا، میں تو محمد اور میرا تو ایمان ہے، آپ نے کہا مجھے دکھاؤ۔ یہ یہودیوں عیسائیوں مشرکین کے ساتھ معاملات ہو رہے کہ اللہ کی قسم اگر یہ مکہ کے مشرک خدا کی نافرمانی کے علاوہ مجھ سے جو شرط مانگا میں ان کو شرطیں مانتا جاؤں گا، ہر شرط ماننے کے لیے اتنی وہ صلح ہو رہی ہے۔ جو مسلمان کافر ہوگا آپ واپس کریں گے، جو کافر مسلمان ہوگا ہم مسلمان اسے آپ واپس نہیں کریں گے، ہر شرط الٹی، ہر شرط الٹی۔ آپ نے صلح کی، صحابہ کہتے ہیں ہمارا آنکھوں میں آسمان گھوم رہا تھا، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ جب واپس چلے تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا، آپ کامیابیوں کے ساتھ لوٹ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔